کل لوگ جو ہے نا مولوی کی طرف کم آتے ہیں. دین کو سیکھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. نماز پڑھنے کے لیے بھی کبھی کبھار فارغ ہو گئے تو آتے ہیں. ویسے جو ہے نا ان کو ٹائم نہیں آتے نہیں ہے. کیوں؟ اتنی ساری دنیا کے پیچھے سارے لوگ لگ گئے تو دنیا حاصل کرنے میں سارے لوگ لگے ہوئے ہیں تو دین کی طرف آتے نہیں ہیں. اور جو آتے ہیں نا وہ کیا ہوتا ہے، امام صاحب کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ایسے ہو گیا، ایسے نہیں ایسے ہو گیا. کہیں پر تو آتے ہی نہیں ہے. تو ایک جگہ پر ایک امام صاحب تھے، اس نے کیا کہ اذان دی. نماز کی اذان دیتے ہیں، جیسے اذان دی پہلی تو کوئی بھی شخص نہیں آیا. تو اس امام صاحب نے کیا کیا، ایک اور مرتبہ اذان دی، دوسری مرتبہ بھی اذان دے دی. جب دوسری مرتبہ اذان دی تو لوگ سارے جمع ہو گئے لڑنے کے لیے کہ امام صاحب پاگل ہو گئے، آپ پہلی اذان مل گئی، پھر دوسری اذان بھی آپ ہی نے دی. بھائی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور ایک نے اذان دی، دوسرے نے نہ سنی، اور پھر دوسرے نے کسی اور نے دے دی، غلطی ہو گئی. پہلی بھی اذان آپ نے دی، دوسری بھی اذان آپ نے دی، آپ کو ہو کیا گیا، اذان کیوں دی دوسری؟ تو اس امام صاحب نے کہا کہ دراصل پہلی اذان میں نے اس لیے دی کہ آپ نماز کی طرف آئیں، اللہ عز و جل کے اس اذان کو سنیں اور نماز کی طرف آ جائیں. لیکن آپ اللہ عز و جل کی پکار پر نہیں آئے. لیکن میں نے جب دوسری مرتبہ اذان دی تو آپ سارے لوگ لڑنے کے لیے یہاں پر پہنچ گئے. مطلب کہ فساد کے لیے تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے اسی لیے دی کہ دیکھتا ہوں کہ لڑنے کے لیے کون کون آتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں نا، آپ آج سن رہے ہیں کہیں کسی نہ کسی مسجد میں یہی ہو رہا ہوگا. آپ آج سن کے جائیں، دیکھ لیں اپنی مسجدوں کا حال کیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو امام صاحب کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے آئے گا، یا کہیں پر لوگ آتے ہی نہیں ہوں گے، آتے ہوں گے تو امام صاحب کچھ بولتے ہوں گے، بس چھوڑو ہم تو مولوی صاحب فارغ ہیں، ہمیں بہت سارے کام ہیں، یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن صاحب اس دنیا میں اندر تو بہت سارے کام ہیں، قبر میں بھی تو آخر کچھ نہ کچھ تو جواب دینا ہے. اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ آج بڑے صوفیہ کرام، میں نے ایک بہت ساری اچھی بات سنی، کہتے ہیں کہ آج لوگ جو ہے نا زمین کے اوپر بلڈنگیں بنا رہے ہیں، محلات بنا رہے ہیں، اور صاحب اس زمین کے نیچے کے لیے بھی کوئی محل تیار کر رہے ہو؟ نہیں کر رہے ہو. زمین کے نیچے بھی کوئی ایسا گھر بنا رہے ہو کہ جو تمہیں راحت سکون ہو؟ اس دنیا میں تو بڑے بڑے پلاٹ بناؤ، بڑے بڑے کمرے بناؤ، لیکن آخرت میں کیا کر رہے ہو؟ آخرت کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ نماز پڑھتے کتنا ہے، کتنا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آتے ہیں، جھکتے ہیں، اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آ کر ہم کتنا جو ہے نا سجدہ ریز ہوتے ہیں. ہمیں نماز آتی کتنی ہے؟